قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کی شکل میں، جو ہیں تو دونوں انسان، لیکن دونوں میں انسان ہونے کے باوجود بہت سے ڈفرینسز بھی ہیں، بایولوجیکل اور دیگر بھی۔ اس کے باوجود دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں، اور اس طرح آدم اور حوا کے ملاپ سے نسل انسانی جو وجود میں آئی وہ دنیا میں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص تناسب کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا۔ جن ملکوں میں جنگوں وغیرہ کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم بھی ہوئی، جیسے جرمنی ہے یا کچھ اور ممالک، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کمی کو پورا کر دیا اور پھر وہ تناسب دوبارہ بحال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، اور اس باہمی تعلق کے لیے نکاح کو بنیاد بنایا۔ یعنی مرد اور عورت دونوں جب نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا جڑتے ہیں تو اس وقت یہ رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ایک طرف محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، دوسری طرف اسے ایک قانونی حیثیت بھی دی تاکہ دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 میں اس تعلق کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی غور کرے، حیرت انگیز طور پر دونوں کی الگ الگ خصوصیات سامنے آتی ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت، اور پھر جو ہی زندگی آگے گزرتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے لیے کیئر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، جیسے درختوں پر پھل لگتے ہیں یا زمین سے کچھ سبزیاں اگتی ہیں تو انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو ہی جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کمپیٹیبل بنایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے ہی انسانیت وجود میں آئی، اور یہی اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کے رشتے میں شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا نباہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے ہوں، اور اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ عام طور پر انسان چونکہ خود غرض ہے، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر فریق کی دوسرے سے توقعات بہت ہوتی، ایکسپیکٹیشنز ہوتی، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کا خیال زیادہ رکھے، دوسرے کو کیئر کرنی چاہیے، دوسرے کے اندر ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو مشکلات بھی پیدا ہوتی، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی، پھر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی حد کے اندر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بہترین تعلیمات دی ہیں، جن کو اگر ہم جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہماری نہ صرف یہ کہ یہ زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دوسری زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں اور کچھ عورتوں پر ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی چونکہ ایک خاندانی یونٹ میں، خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا،
لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو، تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے، تو اسی سے زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے.